یہ ہے ہوٹل البرج الصفوہ، بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے اور یہاں ہم ریسیپشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں پہاڑوں کے بیچ ایک پراسرار وادی جسے وادی جن کہتے ہیں۔ ڈھلان سے اوپر کی طرف گاڑیوں کا خود بخود چلنا، پہاڑوں میں انسانی چہرے، کیا یہ سب کچھ ایک قدرت کا عجوبہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور پھر عمرہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف گئے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں جہاں کی زیارت نہ کی تھی سوچا اس دفعہ وہاں ضرور جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو مدینہ کی مختلف زیارات کے بارے میں بتاؤں گی اور خاص طور پر وادی جن کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور وادی جن کیا ہے اور کیسی جگہ ہے؟ تو دوستو، مکہ میں ہم الصفا ہوٹل میں رکے۔ ہوٹل سے ہی کعبے کا ویو بھی تھا۔ ماشاءاللہ ہم نے کعبہ شریف کی خوب زیارت کی، عمرہ کیا، طواف کیے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہوٹل سے باہر سے ٹیکسی مل سکتی ہے، اس لیے ہم نے ہوٹل کی ریسیپشن سے ہی ٹرین اسٹیشن تک کے لیے گاڑی منگوا لی، جو کہ ہمیں بہت ہی مہنگی ملی یعنی کہ 100 ریال کی۔ باہر آ کر معلوم ہوا کہ ٹیکسی تو 30 ریال میں بھی جا سکتی تھی اگر ہم ہوٹل سے باہر نکل کر ٹیکسی دیکھتے اور بارگیننگ کرتے۔ بہرحال ہم لوگ ٹرین اسٹیشن میں پہنچے، وہاں سے ٹرالی لی جس کے ہمیں 5 ریال ادا کرنے تھے اور ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین اسٹیشن بہت ہی خوبصورت تھا۔ ہم نے وہاں سے ٹرین کی ٹکٹ لیے۔ دوستوں، مکہ سے مدینہ ٹرین ہر گھنٹے کے بعد چلتی ہے، اس لیے آپ ٹرین اسٹیشن جا کر ہی ٹکٹ لیں، پہلے بکنگ کروانے کی ضرورت نہیں۔ ٹرین کا ٹکٹ رش کے حساب سے زیادہ اور کم رقم میں بھی مل جاتا ہے۔ ٹرین میں سوار ہو کر تقریباً 1.5 گھنٹے میں ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں بھی 5 ریال میں آپ کو سامان کی ٹرالی ملے گی۔ سامان زیادہ بھی ہو تو بھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے بکسے بھی تھے، اس لیے سامان سے ٹرین ٹکٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد ٹرین اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی بہت سے ٹیکسی والے آپ کو ملیں گے۔ آپ نے مسجد النبوی جانا ہے کیونکہ وہاں ہوٹل زیادہ ہیں تو ٹیکسی والے فوراً بولیں گے کہ ہم لے جاتے ہیں، 150 ریال لگیں گے، آپ چلتے جائیں۔ یعنی کہ ہم بھی چلنا شروع ہو گئے۔ ٹیکسی والوں نے 150 ریال سے شروع کیا اور 30 ریال پر ہمیں حرم میں لے کر چلے گئے۔ دوستو، ہم نے اتنی بارگیننگ اس لیے کی کہ ہمیں مکہ ہوٹل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ٹرین اسٹیشن کم پیسوں میں جا سکتے تھے اور اس بات کا ہمیں افسوس بھی تھا۔ ہوٹل مائسک البلد روضہ رسول کے بالکل سامنے تھا اور ہوٹل کے کمرے سے سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک سائڈ سے جنت البقیع کا ویو بھی تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹیکسی جب آپ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹی ہوئی رقم ضرور ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی ٹیکسی والا آپ سے 100 ریال مانگ رہا ہے اور آپ نے 80 ریال میں اسے طے کر لیا اور جب آپ کے پاس ہیں ہی 100 ریال اور آپ 100 ریال اس کو دیں گے تو وہ 100 ریال ہی رکھ لے گا کہ جی میرے پاس ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس ٹوٹی ہوئی رقم ضرور ہونی چاہیے۔ ہم ہوٹل کی کھڑکی سے باہر نکل کر روضہ رسول کے
پاس جا کر بھی اپنے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور ہمارا دل خوشی اور مسرت سے سرشار ہو جاتا اور اپنے بچوں کو ڈھیریں دعائیں دیتے جنہوں نے اتنے اچھے ہوٹلوں میں ہمارے رہنے کا انتظام کیا۔ دوستو، جنت البقیع میں ہماری شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام مدفون ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مدفون ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی مدفون ہیں۔ ہم نے سب کو الگ الگ سلام پیش کیا اور دوسرے روز ٹیکسی کروائی جس نے ہم سے 90 ریال لیے اور ہمیں احد کے میدان، خندق کے میدان، مسجد قباء اور مسجد قبلتین کی زیارت کرائی۔ دوستو، یہاں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ جب بھی ان جگہوں کی زیارات پر جائیں تو ظہر کے وقت جائیں۔ عشاء کے بعد آپ کو کوئی مسجد کھلی نہیں ملے گی، یعنی کہ عشاء کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں اور وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چونکہ گرمی کی وجہ سے مغرب کے بعد یعنی کہ مغرب کے ٹائم پر گئے، مسجد قباء میں نفل پڑھے، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر احد کے میدان میں گئے۔ وہاں بھی نفل پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگ مسجد قبلتین گئے۔ وہ مسجد عشاء کے بعد بند ہو چکی تھی۔ مسجد کے اندر تو ہم جا نہ سکے، ہم نے مسجد کے باہر ہی نفل پڑھے اور پھر اسی طرح خندق کی مسجد میں بھی نہ جا سکے، گاڑی میں بیٹھ کر ہی نفل پڑھے۔ پھر کیا تھا، ہمارے اندر تو تشنگی رہ گئی تھی۔ ہم لوگ ہوٹل واپس آئے اور اگلے روز صبح پھر ٹیکسی کروائی جس نے 150 ریال لیے اور مسجد خندق میں گئے، وہاں نفل پڑھے اور ظہر کی نماز پڑھی اور پھر وادی جن گئے، جس کا ذکر میں آگے چل کر آپ کے ساتھ کروں گی۔ وادی جن کے بعد مسجد قبلتین گئے اور وہاں نفل پڑھے اور ٹیکسی والے کو کہا کہ ہمیں آب شفا اور کھجوروں کے باغ میں لے کر چلو۔ وہ ہمیں ایک کنویں کے پاس لے کر گیا جسے آب شفا کہتے ہیں۔ وہاں سے سنا ہے کہ پانی لے کر مریض کو دیا جائے تو اس کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی باقی ہسٹری تو آپ کو بعد میں بتاؤں گی، مگر ہمیں وہاں جا کر افسوس ہوا کہ اس کنویں کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور لکھا تھا کہ فجر اور شاید مغرب کے وقت وہ دروازہ کھلتا ہے اور لوگ وہاں سے پانی لیتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ پھر ٹیکسی والا ہمیں ایک اور کنویں پر لے کر گیا، اس کنویں کا پانی بھی آب شفا کہلاتا ہے۔ ہم نے وہاں سے پانی کی بوتلیں بھریں اور پھر کھجوروں کے باغ کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر ہم نے وہاں گزاری۔ گرمی اور دھوپ بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم واپس ہوٹل آ گئے اور کمرے میں جا کر کھڑکی سے اپنے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کو دیکھ کر سلام کیا، جنت البقیع کی طرف نظر کی اور اپنی آقا زادی بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور سب مرحومین کو سلام کیا۔ اور دوستوں، ہم لوگ ریاض الجنہ میں بھی گئے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے نسک ایپ کے ذریعے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور یہ اپائنٹمنٹ
اور یہ اپائنٹمنٹ 6 ماہ تک ویلڈ ہوتی ہے، مگر اب اور اگر آپ اس اپائنٹمنٹ پر ایک بار ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو دوبارہ 6 ماہ سے پہلے اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے نسخ ایپ کے ذریعے اپائنٹمنٹ لینے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے اپائنٹمنٹ نہیں ملی، کیونکہ مجھے ریاض الجنہ میں گئے ہوئے 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے۔ آخری دن تک میں ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر ایسے کسی نے میرے ریاض الجنہ میں جانے کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور خدا تعالی نے مجھے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نفل پڑھنے کا موقع دیا، مگر میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ مجھے ریاض الجنہ کے اندر جانے کا اس قدر جوش و جذبہ تھا کہ میں نے فون یا کیمرہ نہ نکالا۔ میں تو بس اپنے رب کی ثنا بیان کرتی رہی۔ تو دوستو اب آتے ہیں وادی جن کی طرف۔ وادی جن مدینہ کی ایک پراسرار وادی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب وادی ہے جسے لوگ وادی جن کہتے ہیں۔ یہاں مغرب کے بعد بہت عجیب و غریب اور پراسرار چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے پہاڑوں کی طرف غور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے انسان، جانور وغیرہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بیٹھا ہے، کوئی اوندا لیٹا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب کی وجہ سے پتھر کا بنا ڈالا۔ غور کرنے پر یہ شکلیں گویا بے حد خوفناک اور نیگیٹو انرجی خارج کرتی ہیں۔ اس وادی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے بھی چل پڑتی ہیں، ایسے جیسے کوئی پوشیدہ طاقت انہیں نیچے سے اوپر کی طرف دھکیل دیتی ہے۔
ڈرائیور نے ہمیں دکھانے کے لیے گاڑی بند کی اور پھر ہم حیران رہ گئے کہ گاڑی اوپر کی طرف خود بخود چلنے لگی۔ ہم نے وہاں پانی پھینکا، پانی بھی ڈھلان کی طرف جانے کی بجائے اوپر کو چلنے لگا، اور ہم نے ایک بوتل پھینکی، اسی طرح بوتل بھی خود بخود بہت تیزی سے اوپر کو جانے لگی۔ دوستو، بہت زیادہ دھوپ تھی اور بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اس لیے ہم لوگ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے، اور ویسے بھی ہمیں وہاں کی انرجی اور وہاں کی فضا جو ہے بہت ہی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ صدیوں سے یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جگہ جنات کی بستی ہے، اسی لیے اس کا نام وادی جن پڑ گیا۔ آج کے سائنسدان اس راز کو آنکھوں کا دھوکہ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہاڑوں اور زمین کا ڈھلان ایسا ہے کہ اصل میں گاڑی نیچے جا رہی ہوتی ہے، مگر دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے اوپر چڑھ رہی ہو۔ میرے لیے یہ سب سے حیران کن بات تھی کہ پہاڑوں اور چٹانوں میں بے حساب شکلیں انسانی چہروں کی طرح کی تھیں۔ ان کے ناک، کان اور آنکھیں نمایاں طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ وہاں جتنے پہاڑ تھے سب پر ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بچوں کی شکلوں کے بھی تھے اور کچھ عورتوں اور جانوروں کی شکل میں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وقت نے پتھروں کو تراش کر کوئی پراسرار پہچان دے دی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب چلتے پھرتے انسان اور جانور تھے، جنہیں قدرت نے کسی نافرمانی کی وجہ سے پتھر کا بنا ڈالا اور ان کے وجود کو جس حالت میں تھے اسی حالت میں قید کر لیا۔ یہ وادی صرف ایک جغرافیائی عجوبہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں حقیقت اور کہانی، فطرت اور وہم سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ وادی جن میں ایک مشہور تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سڑک پر پانی ڈالیں گے تو پانی ڈھلوان میں جانے کی بجائے اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بھی وہی بصری دھوکہ ہے، مگر دیکھنے والے کو یہ منظر جادوئی محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حیرت، سحر اور کہانی، جادو اور فطرت سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پہاڑوں کی طرف دیکھ کر بھی آپ پر ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ تو دوستو، وادی جن جو ہے یہ بہت بڑی وادی ہے اور یہاں بہت زیادہ پہاڑ ہیں۔ بس ہم لوگ زیادہ رکے نہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ پیے گرمی کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ ہم لوگوں کا بالکل بھی وہاں رکنے کا ارادہ نہیں تھا، جبکہ لوگ وہاں بہت تفریحات کرنے کے لیے اور گیمیں کھیلنے کے لیے موجود تھے اور خوب گپ شپ کر رہے تھے، مگر ہم لوگوں نے جلدی جلدی وہ پہاڑ کور کیے، دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے واپسی کی طرف چل پڑے۔ اور ہم لوگ اس کے سحر میں بے حد یہ کہ بہت ہی پریشان ہوئے، کیونکہ اتنا خوفناک سے یہ جو شکلیں ہیں یہ بڑا خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، اور کہنے میں آیا ہے کہ ان شکلوں کی طرف بہت غور سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں جگہ جگہ تفریح کی جگہ بھی تھیں، کھانے پینے کی جگہ بھی تھیں۔ خیر ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے اور ہم آگے کی طرف چل پڑے۔
تو دوستو دیکھیں کہ کتنا بڑا یعنی وادی جن کی یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے کتنا بڑا ہے، اور ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ اچھا خاصا ہم لوگوں کو شاید گھنٹے سے زیادہ جو ہے یہاں ٹائم لگا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ آب شفا کی طرف آئے، تو یہاں آ کے بہت ہی دکھ ہوا کہ وہ آب شفا کا جو گیٹ تھا وہ بند تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھی جی آب شفا کا جو یہاں پانی بھرنے کا جو اجازت ہے وہ صرف فجر کے ٹائم پر یہاں کا گیٹ کھلتا ہے اور مغرب کے ٹائم پر۔ تو اس لیے پھر ہم یہاں سے تو بے حد مایوس ہوئے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آب شفا ہے، اس کنویں والی جگہ، اور یہ دیکھیں یہ گیٹ بند ہے۔ تو کوشش کی ہم نے کہ کسی طرح ہمیں پانی مل جائے، تو نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ڈرائیور جو ہماری مایوسی دیکھ کر تو ایک اور جگہ لے گیا، وہاں بھی ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ اس کا پانی بھی جو ہے وہ بھی شفا۔ دیکھیں یہ کنواں تو ہمیں یہاں کا پانی تو نصیب نہیں ہوا، تو ہم لوگ کافی دیر کھڑے رہے، اور لوگ بھی کھڑے تھے، مگر یہ کہ مغرب تک تو ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے یہاں سے نکلے، اور پھر قریب ایک اور آب شفا تھا، وہ بھی ایک کنواں تھا، تو وہاں سے پھر ہم لوگوں نے کچھ بوتلیں بھری۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے آگے ہم جائیں گے تو وہ پھر دوسرا جو آب شفا جو ہے وہ بھی جو کنواں ہے وہ آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس کنویں سے پھر ہم لوگوں نے پانی بھرا، چند بوتلیں بھریں، اور پھر اس کے بعد ایک کھجوروں کا باغ ہے وہ دیکھا، اور وہاں بھی بڑی ٹھنڈی ہوا تھی اور بہت اچھا موسم تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے دوسرا کنواں جو جہاں ہم پھر دوبارہ گئے، کسی اور کنویں پر گئے، اور دیکھیں کہ یہ یہاں جو ہے کنویں کا میں نے تھوڑا سا ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی اور گرمی بھی بہت ہی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے یعنی یہ کہ اتنی ویڈیوز تو نہیں بنا سکے، اور ویسے بھی بہت دھوپ میں اور بہت گرمی میں ویڈیو بنتی بھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس کنویں سے پھر ہم لوگوں نے پانی لیا، اور اس کے پاس ہی ایک باغ ہے، اور اس باغ میں گئے ہم لوگ۔ ابھی کسی صحابی کا وہ باغ ہے، ایوب انصاری شاید ان کا نام ہے، ان کا باغ ہے۔ یہ دیکھیں یہ کنواں ہے، اور اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ شاید یہ اس کی کہانی یوں ہے کہ یہ کنویں کا پانی جو ہے وہ کوئی بہت خراب تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لابِ دہن ڈالا، تو جس کی وجہ سے یہ میٹھا کنواں ہو گیا، تو اور اسی پانی میں شفا بھی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہم ہوٹل میں آئے ہیں، تو ہوٹل میں آ کے ہم لوگوں نے کھڑکی سے ہی یہ نظارہ لیا ہے، اور جو گرین گرین سا ہے یہ روضہ رسول ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے قریب ہی سائٹ پر جو ہے وہ جنت البقیع ہے، اس کی دیواریں نظر آتی ہیں۔ جنت البقیع میں لوگوں کو زیادہ جانے کی اجازت تو نہیں ہے، تو ہم بھی نہیں جا سکے ہیں، مگر باہر سے ہم نے دیکھا ہے، اور ہر طرف سے اس کے چاروں طرف ہم گھومے ہیں تاکہ کہیں سے ہمیں اندر نظر آ جائیں، کوئی قبریں نظر آئیں، تو ایسا کوئی نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوستو آپ بتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ وادی جن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مجھے اتنا کچھ نہیں پتہ، اور آب شفا کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی ہم لوگ جو ہیں ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں ہوٹل کے باہر۔ وہ ہم لوگوں نے واپس اب مکہ کی طرف جانا ہے، اور دوسرا عمرہ بھی کرنا ہے، اور اس جگہ کو خدا حافظ کہنے والے ہیں ہم لوگ، اور ٹیکسی میں بیٹھ کے تو ہم لوگ پھر ریلوے اسٹیشن جائیں گے، اور وہاں سے پھر ہم مکہ جائیں گے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ بتاؤں گی، تو چلیں پھر، اللہ حافظ۔ تب تک میرے ساتھ جڑے رہیں، اللہ حافظ۔